السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہمارا اردو کا سبق نمبر 4 نظم و ضبط چل رہا ہے، تو آئیے ہم آگے اس کو لے کر چلتے ہیں۔ سبق کی مصنف یعنی لکھنے والے ہمیں اب نظام کائنات سے نظم و ضبط کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا نظام کائنات اپنے اندر ایک خاص ترتیب رکھتا ہے، یعنی اللہ نے جو کائنات کا نظام پیدا کیا ہے یہ اپنے اندر ایک خاص ترتیب رکھتا ہے۔ سورج کا ہر صبح وقت مقررہ پر مشرق سے طلوع ہونا، وقت مقررہ پر یعنی ایک خاص وقت پر، معین وقت پر مشرق سے طلوع ہونا یعنی نکلنا، طلوع ہونا نکلنا، اور وقت مقررہ پر مغرب میں غروب ہو جانا نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہے۔ عمدہ مثال ہے، اعلیٰ مثال ہے، اچھی مثال ہے کہ سورج جو ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے، ایک ہی وقت پر مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور ایک معین وقت پر مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے میں بھی ایک ترتیب دکھائی دیتی ہے۔ گھٹنے بڑھنے میں گھٹنا کم ہونا، بڑھنا زیادہ ہونا، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی رات کا چاند چھوٹا ہوتا ہے، اس کو ہم ہلال کہتے ہیں، پھر بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے، 14ویں رات کا چاند جب ہو جاتا ہے تو پورا چاند نظر آتا ہے، اس کے بعد دوبارہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، کم ہونا شروع ہوتا ہے، تو اس میں بھی ایک ترتیب دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح موسموں کا تغیر و تبدل یعنی بدلنا، موسموں کا بدلنا بھی ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے۔ سردی آتی ہے، گرمی آتی ہے، بہار، خزاں، سب میں ایک ترتیب ہے۔ اس نظام فطرت سے انسان کو سبق ملتا ہے کہ وہ بھی اپنے ہر کام میں حسن ترتیب سے کام لے، اچھی ترتیب سے کام لے، ہر کام ترتیب کے ساتھ کرے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دل کیا تو کر لیا، نہ کیا تو نہ کیا، نہیں، دل کرے تب بھی کرے، نہ دل کرے تب بھی کرے۔ پرندے، جانور اور حشرات الارض بھی نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہیں۔ حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑے۔ دن بھر دانہ دونکا چگنے کے بعد جب پرندے شام کو واپس اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں، دانہ دونکا کسے کہتے ہیں؟ گرا پڑا دانہ یا تھوڑا سا دانہ۔ تو جب پرندے اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں تو وہ ایک خاص ترتیب سے اڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان میں ایک ترتیب ہوتی ہے ان کے اڑنے میں۔ شہد کی مکھیوں کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس ننھی مخلوق، ایک چھوٹی سی مخلوق کی زندگی کس قدر منظم اور باقاعدہ ہے، کس قدر منظم یعنی ترتیب سے ہے اور قاعدے کے ساتھ ہے۔ چونٹی اگرچہ کمزور مخلوق ہے مگر کبھی آپ نے اسے چلتے دیکھا ہے؟ کیا مجال یعنی کیا حوصلہ، کیا قابو، جو کوئی قطار کی خلاف ورزی کرتی نظر آئے، ٹھیک ہے۔ جتنی چونٹیاں چلتی ہیں ہمیں لائن میں نظر آتی ہیں، قطار میں یعنی لائن میں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس چیز کا خیال کریں۔ اونٹوں کو صحرا میں چلتے دیکھیے، ہر اونٹ سیدھی قطار میں دکھائی دے گا، سیدھی لائن میں دکھائی دے گا۔ ہمارا دین بھی ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتا ہے۔ مقررہ اوقات میں نماز 5 گانا کی ادائیگی نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہے۔ مقررہ اوقات یعنی معین اوقات، طے شدہ، مقرر شدہ اوقات میں نماز 5 گانا، 5 وقت کی نماز کی ادائیگی نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہے۔ ایک امام کی قیادت میں، کہ ہماری قیادت کون کرتا ہے؟ امام ہوتا ہے، میں سب کا ایک ساتھ رکوع کرنا، سجود کرنا یعنی سجدہ کرنا حسن ترتیب کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتا ہے، اچھی ترتیب کا، بہترین ترتیب کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتا ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں، مقدس یعنی پاک مہینے میں، اور روزے رکھنا، سحر سے لے کر افطار تک کچھ نہ کھانا پینا ہمیں نظم و ضبط کا پیغام دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حج کا فریضہ بھی خاص ایام میں، ایام سے مراد یوم کی جمع ہے، ایام دنوں، خاص دنوں میں انجام پاتا ہے۔ مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لاکھوں مسلمانوں کا ایک ہی لباس میں ہونا ہمیں نظم و ضبط کا احساس دلاتا ہے۔ تو یہ مصنف نے ہمیں دین میں سے بھی نظم و ضبط کی مثالیں دے دی، اور اوپر ہم نے نظام کائنات میں نظم و ضبط کی مثالیں پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظم و ضبط کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سب سے پہلے صفیں سیدھی کرواتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صفیں سیدھی کرو، صفیں ٹیڑھی مت بناؤ ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اگر دل ٹیڑھے ہو جائیں گے تو ظاہری بات ہے انسان کی عادات بھی خراب ہو جائیں گے۔ پھر
اسی طرح اب بتا رہے ہیں آپ کو کہ وہ اسٹوڈنٹ، وہ طالب علم جس کی زندگی میں نظم و ضبط ہو، ٹائم ٹیبل ہو، وہ اچھی کارکردگی دکھا سکتا ہے بنسبت اس طالب علم کے جس کی زندگی میں نظم و ضبط نہ ہو۔ چنانچہ کہتے ہیں وہ طالب علم جس کی زندگی میں نظم و ضبط کی کار فرمائی ہوگی، کار فرمائی ہوگی یعنی کام لینا ہوگا، کہ وہ طالب علم جو نظم و ضبط سے کام لیتا ہے وہ ہر روز ایک خاص ترتیب سے سارے کام کرے گا، اس نے ٹائم ٹیبل بنایا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ میں نے اس سبجیکٹ کو اتنا ٹائم دینا ہے، اس سبجیکٹ کو اتنا ٹائم دینا ہے، اور میں نے اتنا کھیلنا ہے، اتنا میں نے آرام کرنا ہے۔ اس کی صبح جاگنے، نماز پڑھنے، ورزش کرنے، ناشتہ کرنے، اسکول جانے، واپس آنے، آرام کرنے، کھیلنے اور کام کرنے کے اوقات مقرر ہوں گے، طے شدہ ہوں گے، متعین ہوں گے۔ نظم و ضبط کی وجہ سے اسے امتحان میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کے کام پہلے سے ہو رہے ہیں ایک ترتیب سے، اس کو زیادہ پڑھنے کی اب ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس نے سارا کام یاد کر لیا ہے۔ اس کے برعکس، اس کے برخلاف، اس کے اپوزٹ سچویشن، اگر ایک ایسا طالب علم جس کی زندگی میں نظم و ضبط نام کی کوئی شے نہ ہو، یعنی اس کی زندگی میں نظم و ضبط نہیں ہے، ٹائم ٹیبل نہیں ہے، جس کے جاگنے، پڑھنے، کھیلنے، گھر کا کام کرنے اور ٹی وی دیکھنے کے اوقات مقرر نہ ہو، امتحان کے وقت سخت پریشان ہوتا ہے۔ ایسا طالب علم کیا ہوتا ہے؟ امتحان کے وقت سخت پریشان ہوتا ہے۔ ہم کھیل کے میدان کی مثال بھی پیش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ٹیم جو بہتر نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتی ہے، ایک ڈسپلن کے ساتھ کھیلتی ہے، ایک ٹھیک ہے ترتیب کے ساتھ کھیلتی ہے، جس کے کھلاڑی ٹیم کے مفاد کو، ٹیم کے فائدے کو اپنے ذاتی مفاد پر، اپنے ذاتی فائدے پر ترجیح دیتے ہیں، وہ ہمیشہ کامیاب اور سرخرو ہوتے ہیں۔ سرخرو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کامیابی۔ اس کے برعکس، اس کے برخلاف نظم و ضبط سے محروم ٹیم کے مقدر میں شکست لکھ دی جاتی ہے۔ تو بچوں آج تک کے لیے اتنا ہی، کل ہمارا یہ سبق ختم ہو جائے گا، باقی سبق ہم کل پڑھیں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔